بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھی کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الحود کی آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 95 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورۃ حود قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے۔ یہ 12واں پارہ ہے۔ 12ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جبکہ سورۃ الحود کا بھی یہ 8واں ہی رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو۔ میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ اور ہم نے مدین والوں یعنی مدین کی تحقیق کے لیے دیکھیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 کی تفسیر۔ اور ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ توحید کی دعوت دینے کے بعد اس قوم میں جو نمایاں اخلاقی خرابی ناپ تول میں کمی کی تھی، اس سے انہیں منع فرمایا۔ ان کا معمول بن چکا تھا، جب ان کے پاس فروخت کنندہ بایا یعنی بیچنے والا اپنی چیز لے کر آتا تو اس سے ناپ اور تول میں زائد چیز لیتے، اور جب خریدار مشتری کو کوئی چیز فروخت کرتے تو ناپ میں بھی کمی کر کے دیتے اور تول میں بھی ڈنڈی مار لیتے۔ یہ اس منع کرنے کی علت ہے کہ جب اللہ تم پر اپنا فضل کر رہا ہے اور اس نے تمہیں آسودگی اور مال اور دولت سے نوازا ہے، تو پھر تم یہ قبیح حرکت کیوں کرتے ہو؟ یہ دوسری علت ہے کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو پھر اندیشہ ہے کہ قیامت والے دن کے عذاب سے تم بچ نہ سکو گے۔ گرنے والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ کہا، اس دن کوئی گناہ گار مواخذہ الہی سے بچ سکے گا، نہ بھاگ کر کہیں چھپ سکے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت توحید اہم بنیادوں پر مشتمل ہوتی ہے: حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی، اول ذکر کی طرف لفظ اعبد اللہ، اور آخر ذکر کی جانب ولا تنقصوا المکیال والمیزان سے اشارہ کیا گیا، اور اب تاکید کے طور پر انہیں انصاف کے ساتھ پورا ناپ تول کا حکم دیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے دینے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت میں اس جرم کی شناخت و قباحت اور اس کی اخروی سزا بیان فرمائی ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزانہم یخسرون۔ یہ سورۃ مطففین کی آیت نمبر 1 سے 3 ہے، یعنی مطففین کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے بالخصوص جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، جیسے یہاں ناپ تول کی کمی بیشی میں ہے، زمین میں یقیناً فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس سے انہیں منع کیا جا رہا ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، میں تم پر کچھ نگہبان اور دروغہ نہیں ہوں۔ بقیات اللہ سے مراد جو ناپ تول میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر دیانتداری کے ساتھ سودا دینے کے بعد حاصل ہو، یہ چونکہ حلال و طیب ہے اور خیر و برکت بھی اسی میں ہے،
اس لیے اللہ کا بقیہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی میں تمہیں صرف تبلیغ کر سکتا ہوں اور اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، لیکن برائیوں سے میں تمہیں روک دوں یا اس پر سزا دوں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری صلاح یعنی نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ صلاۃ سے مراد عبادت دین یا تلاوت ہے۔ اس سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک زکوٰۃ و صدقات ہیں، جس کا حکم ہر آسمانی مذہب میں دیا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے زکوٰۃ اور صدقات کا اخراج اللہ کے نافرمانوں پر نہایت شاق گزرتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنی محنت لیاقت سے مال کماتے ہیں تو اس کے خرچ کرنے یا نہ کرنے میں ہم پر پابندی کیوں ہو، اور اس کا کچھ حصہ ایک مخصوص مد کے لیے نکالنے پر ہمیں مجبور کیوں کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کمائی اور تجارت میں حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی پابندی بھی ایسے لوگوں پر نہایت گراں گزرتی ہے۔ ممکن ہے ناپ تول میں کمی سے روکنے کو بھی انہوں نے اپنے مالی تصرفات میں دخل در معقولات سمجھا ہو اور ان الفاظ میں اس سے انکار کیا ہو، دونوں ہی مفہوم اس کے صحیح ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ انہوں نے بطور استہزاء کہے، یعنی یہ جو انہوں نے کہا کہ انک لانت الحلیم الرشید، جس کا ترجمہ یہ ہے تو بڑا ہی باوقار نیک چلن ہے، یعنی تو ایڈا بڑا نیک آ گیا، تو ہی اتنے پوری دنیا پر ایڈا نیک رہ گیا، اور کوئی نہیں بندہ۔ یہ جو الفاظ انہوں نے کہے تھے شعیب علیہ السلام کو، تو یہ بھی انہوں نے مذاق نہیں کہے تھے، ان کے ساتھ مذاق ہی کیا تھا اس کا۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینات من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقتور اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ رزق حسن کا دوسرا مفہوم نبوت بھی بیان کیا گیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے، یعنی جس کام سے میں تجھے روکوں تم سے خلاف ہو کر وہ میں خود کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں جس کام کے کرنے یا جس کے روکنے کا حکم دیتا ہوں، اس سے مقصد اپنی مقدور بر تمہاری اصلاح ہی ہے، یعنی حق تک پہنچنے کا جو میرا ارادہ ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اس لیے تمام معاملات میں میرا بھروسہ اسی پر ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں، یعنی ان کی جگہ تم سے دور نہیں یا اس سبب میں تم سے دور نہیں جو ان کے عذاب کا موجب بنا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقۃ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحتک لرجمنک وما انت علینا بعزیز۔ انہوں نے کہا اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے،
اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی تو سمجھتے نہیں۔ یہ یا تو انہوں نے بطور مذاق و تحقیر کہا، درآن حال یہ کہ ان کی باتیں ان کے لیے ناقابل فہم نہیں تھیں۔ اس صورت میں یہاں فہم کی نفی مجازن ہوگی، یا ان کا مقصد ان باتوں کو سمجھنے سے معذوری کا اظہار ہے جن کا تعلق غیب سے ہے، مثلا بعث بعد الموت، حشر و نشر، جنت و دوزخ وغیرہ وغیرہ۔ اس لحاظ سے فہم کی فنی حقیقتاً ہوگی۔ یہ کمزوری جسمانی لحاظ سے تھی، جیسا کہ بعد کا خیال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی، یا وہ نحیف و لاغر جسم کے تھے، یا اس اعتبار سے انہیں کمزور کہا کہ وہ خود بھی مخالفین سے تنہا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قبیلہ کہا جاتا ہے کہ ان کا مددگار نہیں تھا، لیکن وہ قبیلہ چونکہ کفر و شرک میں اپنی ہی قوم کے ساتھ تھا، اس لیے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے اس قبیلے کا لحاظ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے میں مانع تھا۔ لیکن چونکہ تیرے قبیلے کی حیثیت بہرحال ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس لیے ہم درگزر سے کام لے رہے ہیں۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم اسے پس سے پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہیں، کہ تم مجھے تو میرے قبیلے کی وجہ سے نہ نظر انداز کر رہے ہو، لیکن جس اللہ نے مجھے منصب نبوت سے نوازا ہے اس کی کوئی عظمت نہیں ہے، اور اس منصب کا کوئی احترام تمہارے دلوں میں نہیں ہے، اور اسے تم نے پس سے پشت ڈال دیا ہے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے اعز علیکم منی، مجھ سے زیادہ ذی عزت کی بجائے اعز علیکم من اللہ، اللہ سے زیادہ ذی عزت کہا، جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ نبی کی توہین یہ دراصل اللہ کی توہین ہے، اس لیے کہ نبی اللہ کا معبوس ہوتا ہے، اور اسی اعتبار سے اب علماء حق کی توہین اور ان کو حقیر سمجھنا یہ اللہ کے دین کی توہین اور اس کا استخفاف ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے نمائندے ہیں۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ میں خا کا مرجع اللہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اس معاملے کو جسے لے کر اس نے مجھے بھیجا ہے اسے تم نے پس پشت ڈال دیا ہے اور اس کی کوئی پرواہ تم نہیں کی۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اے میری قوم کے لوگو، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے کفر اور شرک پر مصر ہے اور واعظ و نصیحت کا کوئی بھی اثر ان پر نہیں ہو رہا، تو کہا اچھا تم اپنی ڈگر پر چلتے رہو، عن قریب تمہیں جھوٹے سچے کا اور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کس کا حق ہے، کس کو ملتا ہے، اس کا مستحق کون ہے، علم ہو جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگاڑ کے عذاب نے در لیا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے ہو گئے۔ اس چیخ سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی، اور اس کے بعد ہی بونچال بھی آیا، آندھی، یعنی بونچال کہتے ہیں آندھی طوفان کو، جیسا کہ سورۃ اعراف فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور سورۃ عنکبوت فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وغیرہ میں موجود ہے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، آگاہ رہو مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کو ہوئی، یعنی لعنت، پھٹکار، اللہ کی رحمت سے محرومی اور دوری۔
محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آئیے قرآن پڑھے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔